बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि वो 3 दुआएं कौन सी हैं जिनके मुताल्लिक़ अल्लाह के नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये 3 दुआएं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कसरत से मांगा करो। बहुत से लोग इन 3 दुआओं की अहमियत से नावाकिफ़ हैं और इन्हें नहीं मांगते। आज मैं वह 3 दुआएं आपके गोशे गुजार करने वाला हूँ जिनके मुताल्लिक़ मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम ये दुआएं अल्लाह से मांग लोगे तो फिर तुम्हें किसी और दुआ की हाजत और ज़रूरत ही नहीं रहेगी। जी हाँ मेरे भाइयों और मेरी प्यारी माँओं और बहनों, आप ये 3 दुआएं ज़रूर मांगा करें। ख़ास तौर पर ये तहज्जुद के वक्त की बेहतरीन दुआएं हैं। मैं आपको ये बात बताता हूँ चलूँ कि अगर 3 दुआएं तहज्जुद के वक्त मांगी जाएं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें शफ़क़त क़बूलियत अता फ़रमाता है। उसके अलावा आप जब भी नमाज के बाद या किसी भी वक्त दुआ करें तो इन 3 दुआओं को जो मैं बताने वाला हूँ ज़रूर शामिल दुआ करें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला फिर आपको कोई दूसरी दुआ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरी आपसे दिली गुजारिश है कि वीडियो के इख्तिताम तक जुड़े रहें, इसे मुकम्मल वॉच करें, पूरा बयान देखें और जब वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन किराम, अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि दुआ की हकीकत क्या है। अल्लाह के नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि दुआ इबादत का मग़ज़ है। जी हाँ, जिस तरह इंसानी सर में मग़ज़ यानी दिमाग होता है तो इंसान ज़िंदा, सही व सालिम और साहिब अक़ल रहता है और सब कुछ सोच सकता है, बिल्कुल इसी तरह दुआ इबादत का दिमाग और उसका जौहर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अद्दुआउ मुख़्फ़ुल इबादह, यानी दुआ इबादत का मग़ज़ है। इसीलिए हमें हमेशा अल्लाह पाक से लगाव लगाना चाहिए और दुआ मांगनी चाहिए। आज हम अल्लाह पाक से सिर्फ़ वही मांगते हैं जो हमारी फ़ौरी ज़रूरत होती है। जी हाँ मेरे भाइयों और मेरी माँओं और बहनों, अक्सर लोग सिर्फ़ रिज़्क़ और बरकत ही की दुआ करते हैं। हमारे इस्लामी भाई और बहनें बस यही इल्तिजा करते हैं कि ए अल्लाह हमारे रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमा, ए अल्लाह हमारी दौलत और मालो मता में बरकत दे, हमारे घरों को बरकतों से भर दे। ये वो दुआएं हैं जो उमूमन मांगी जाती हैं। मेरे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, मैं आपको ये दुआएं मांगने से मना नहीं करता। आप ज़रूर अल्लाह तबारक व तआला से मांगे और खूब मांगे, क्योंकि मेरा रब बहुत करीम और बड़ा है। आप जितना मांगोगे अल्लाह रब्बुल आलमीन उतना ही अता करेगा। लेकिन यहाँ ये बात याद रखिए कि रिज़्क़ की जो दुआ हम करते हैं उस रिज़्क़ की ज़िम्मेदारी तो अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद अपने ज़िम्मा पर ली है। जी हाँ मेरे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह तबारक व तआला ने हर ज़ी रूह और हर मखलूक के रिज़्क़ की ज़िम्मेदारी ख़ुद ली है। आप एक हक़ीर सी चींटी को देखें, क्या उसे रिज़्क़ नहीं मिलता? बेशक अल्लाह उसे भी रिज़्क़ देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हाथी जैसे अज़ीमुल जस्सा जानवर को भी रिज़्क़ फ़राहम करता है। उसकी खुराक कितनी ज़्यादा है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उसे भी नवाज रहा है। इसी तरह इंसान को भी अल्लाह ही रिज़्क़ देता है। रिज़्क़ की ये ज़िम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद ली है। इसलिए याद रखें कि अगर कोई चीज़ हमारे नसीब में लिख दी गई है तो वह पहाड़ के नीचे भी होगी तो हम तक पहुँच कर रहेगी, और अगर वह हमारे मुक़द्दर में ही नहीं है तो ज़ुबान तक आकर भी हलक से नीचे नहीं उतर सकती, क्योंकि वह हमारे नसीब में नहीं है। तो जब अल्लाह तबारक व तआला ने रिज़्क़ की ज़िम्मेदारी ख़ुद ले रखी है तो आज हम सिर्फ़ उसी के पीछे क्यों भागते हैं और उसी के लिए क्यों परेशान रहते हैं। याद रखिए
اللہ رب العالمین نے جنت کی ذمہ داری نہیں لی ہے۔ جنت کے حصول کے لیے ہمیں تگ و دو کرنی چاہیے اور ہمیں تگ و دو کرنی پڑے گی۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ قبر اور حشر کے شدائد سے کیسے بچنا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم قبر میں آؤ گے تو ہم بلا حساب و کتاب مغفرت کر کے جنت میں بھیج دیں گے۔ نہیں نہیں، بلکہ رزق کی ضمانت تو دی ہے کہ جس کے لیے پریشان ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، آپ برکت اور مال و دولت کے لیے دعا ضرور کریں۔ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ہاتھ پھیلانا گناہ نہیں بلکہ عبادت ہے۔ لیکن آج میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جن کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے نہیں لی، یعنی جنت اور قبر کی منزلیں۔ جی ہاں میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، جنت پانے کے لیے عبادت لازمی ہے اور مغفرت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں گر گڑانا ضروری ہے۔ اگر کوئی بڑا کبیرہ گناہ ہو گیا ہے تو توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ آپ سنتے ہوں گے کہ فلاں درود پاک پڑھنے سے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بے شک حدیث پاک برحق ہے اور ہمیں اس پر کامل یقین ہے، لیکن کبھی سوچا ہے کہ وہ کون سے گناہ ہیں؟ ہمارے بھائی بہن سمجھتے ہیں کہ بس درود پڑھ لیا اور اب سب معاف ہو گیا۔ یاد رکھیے، ان عبادات سے صغیرہ یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کبیرہ یعنی بڑے گناہوں کے لیے محض ذکر و اذکار کافی نہیں ہے، بلکہ مسجد میں اعتکاف کرے یا خانہ کعبہ کے چکر لگائے۔ کبیرہ گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک کہ آپ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سچی توبہ نہ کریں۔ جی ہاں میرے بھائیوں، کبیرہ گناہوں کے لیے ندامت کے ساتھ توبہ کریں کہ اے اللہ، ہم سے یہ بڑی خطا ہو گئی ہے، ہم شرمندہ ہیں اور توبہ کرتے ہیں کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کریں گے۔ تب اللہ تبارک و تعالی آپ کی توبہ قبول کر کے کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ یاد رکھیے، نماز، روزہ اور دیگر عبادات صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ اب آئیے ان 3 دعاؤں کی طرف جو آپ نے تہجد یا کسی بھی وقت مانگنی ہے۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کے نبی اور ہمارے ہادی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھائی تھیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ سے کیا مانگوں؟ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا اسے غور سے سنیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے چچا جان، آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت مانگا کرو۔ عافیت کیا ہے یہ بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ عافیت کا مطلب ہے دنیا اور آخرت کی ہر برائی، بیماری اور پریشانی سے سلامتی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کچھ دن بعد پھر حاضر ہوئے اور دوبارہ پوچھا کہ اب میں کیا مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی تاکید فرمائی کہ اے چچا جان، اللہ تبارک و تعالی سے دنیا و آخرت میں عافیت کی دعا مانگو۔ یعنی عافیت وہ جامع چیز ہے جس میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس عافیت ہے تو آپ دنیا میں بھی سکون میں ہیں اور قبر و حشر میں بھی کامیاب ہیں۔ یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی پہلی اور اہم دعا ہے۔ اب دوسری چیز جو آپ نے مانگنی ہے وہ ہے شکر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا شکر بجا لایا کرو۔ جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دی ہیں، جیسے دیکھنے کے لیے آنکھیں، کام کے لیے ہاتھ اور چلنے کے لیے پاؤں، یہ سب عطائے الہی ہے۔ اس نابینا سے پوچھیں جس کے پاس آنکھیں نہیں کہ دنیا کا نظارہ کیا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرے اور کبھی ناشکری نہ کرے۔ تیسری دعا جو میرے آقا نے سکھائی وہ ہے صحت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے اپنی صحت و تندرستی مانگا کرو، کیونکہ جب صحت ہوگی
تبھی آپ نماز پڑھ سکیں گے، روزہ رکھ سکیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے قابل ہوں گے۔ بیماری کی حالت میں انسان کمزور ہو جاتا ہے اور عبادت میں وہ دل جمعی نہیں رہتی، اس لیے ہمیشہ صحت و عافیت کی التجا کریں۔ خلاصہ یہ ہے کہ پہلی دعا عافیت، دوسری شکر اور تیسری صحت ہے۔ ان تینوں میں کائنات کی ہر خیر چھپی ہے۔ میرے بھائیوں، دوسروں کے لیے بھی دعا کریں۔ اپنے والدین اور تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جب آپ سب کے لیے دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا جلد قبول فرمائے گا۔ میں نے یہ نبوی نسخہ آپ تک پہنچا دیا ہے، اب اسے شیئر کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید یہ کہ ہم اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہیں کہ وہ ہماری ان چھوٹی سی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمیں ان کلمات پر عمل کی توفیق دے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، تاکہ ہم دنیا و آخرت کی تمام رسوائیوں سے بچ سکیں اور ہمیں ایسی زندگی ملے جو شکر گزاری اور عافیت سے بھرپور ہو اور تندرستی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی بندگی میں گزرے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے رہیں اور اللہ تبارک و تعالی تمام امت مسلمہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔